نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان المبارک قرآن مجید اور اس کی تعظیم اور اس کی حفاظت، اس کی توقیر، اس کا احترام، اس سے تعلق اور اس کی شان اور اس کے پڑھنے والوں کی شان سے متعلقہ احادیث مبارکہ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری کوشش تھی کہ ہم احادیث کو 40 کا جو عدد ہے وہ مکمل کر لیں، تو اللہ کی توفیق سے آج اللہ نے چاہا تو یہ عدد پورا ہو جائے گا. حدیث نمبر 35 ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعاہدوا ھذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقولها. آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی حفاظت کیا کرو، قرآن مجید کی محافظت کیا کرو، بار بار پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، اس کو ٹائم دیا کرو. ایسا نہیں کہ پڑھنا تو آتا ہے، بس پڑھنا آتا ہے چھوڑ دیا. فرمایا اس کو ٹائم دیا کرو، اس کی حفاظت کیا کرو، اس کی گردان کرتے رہا کرو. پھر آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا قرآن مجید کھلے اونٹ سے بھی زیادہ تیز نکل کر بھاگتا ہے. اگر ایک اونٹ کو دیکھا نہ جائے، وہ اپنے مہار توڑوا لے، اپنی رسی کو توڑ لے، تو جتنی اسپیڈ سے وہ بھاگتا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز یہ قرآن تمہارے دل سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. جب آپ نے توجہ نہیں دی، حفاظت نہیں کی، تو اونٹ بھاگ گیا. جب آپ قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کو ٹائم نہیں دیں گے، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، گردان نہیں کریں گے، تو آپ کے دل سے نکل جائے گا اور اتنا تیز بھاگے گا کہ اونٹ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ صحرا کا جہاز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ آپ بھول جائیں گے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے. جب آپ اس سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو وہ آپ کے دل میں کیوں رہے؟ اس کے چاہنے والے تو بہت ہیں. یہ اس کا اعجاز ہے کہ آپ اس سے محبت کا اظہار کریں گے، ورق گردانی کریں گے، گردان کریں گے، مشق کریں گے، پڑھیں گے، حفاظت کریں گے، خیال کریں گے، تو آپ کے دل میں رہے گا، ورنہ آپ کا دل اس سے خالی ہو جائے گا. آپ کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تشبیہ دی. فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا، کھلا اونٹ بھی اتنا تیز نہیں بھاگتا جتنا کہ قرآن تمہارے دل سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. کب؟ جب اونٹ کا خیال نہ کرو تو وہ بہت بھاگ جاتا ہے. تم قرآن کا خیال نہیں کرو گے، اس سے بھی زیادہ تیز بھاگ جائے گا، تمہیں تنہا کر دے گا، تم اس سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. حدیث نمبر 36 ہے. پہلی حدیث بخاری مسلم کی تھی اور یہ ابن ماجہ وغیرہ میں آئی ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ. فرمایا کہ سب سے اچھی آواز والا وہ قاری ہے، سب سے اچھی آواز والا وہ قاری القرآن ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہے کہ جب تم اس کی تلاوت کو سنو، تم نے بندے کو نہیں دیکھا یا دیکھ بھی رہے ہو، بس آواز آ رہی ہے مثال کے طور پہ، اس کی آواز سے تم اندازہ کر لیتے ہو کہ یہ پڑھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، یہ پڑھنے والا، اس کی آواز بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے. فرمایا سب سے اچھا قاری، سب سے اچھی آواز والا قاری تو یہ ہے جس کی تلاوت سے پتہ چلے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو تلاوت کرتے ہوئے خشیت مطلوب ہے، کریا بازاری مطلوب ہے، آہ بازاری مطلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تلاوت فرماتے وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی. مشہور حدیث. ایک گریا بداری ہوتی تھی، ایک رنج و ملال اور حزن کی اور خوف الہی کی کیفیت ہوتی. فرمایا کہ سب سے اچھا قاری وہ ہے آواز کے اعتبار سے جس کی آواز میں خشیت ہو،
خشیت الہی ہو، آواز سے فیصلہ کر لو کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق کا نتیجہ ہے۔ حدیث نمبر 37 ہے، قرآن مجید کی کامل مکمل جو تعظیم ہے وہ اس کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے، پڑھنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو اور خود ابو موسیٰ الاشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو یمن کی طرف بھیجا، فَأَمَرَهُمَا أَن يُعَلِّمَ النَّاسَ الْقُرْآنَ، تو آپ نے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں دے کر بھیجا کہ تم نے یمن جا کر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ معاملہ دیکھنا ہے، وہاں آپ نے سب سے بڑھ کر حکم دیا کہ تم نے وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، تم نے وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ اور آپ کی مشہور حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم سے ہمیں وابستہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تعلیم اپنے لیے ہو، اپنی آل اولاد کے لیے ہو، یا ہم ایسے لوگوں کی سرپرستی کریں، دیکھ بھال کریں، نگرانی کریں، محبت کا اظہار کریں ان کے ساتھ جو قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہیں، تو یہ بھی قرآن کی تعظیم کی تکمیل ہے اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 38، قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ ہر شخص اپنے کتاب کو، اپنے ذمہ داری کو روزانہ ہی نبھاتا ہے نا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے۔ یہ تو ایک کاروبار ہے نا، تلاوت بھی ایک کاروبار ہی اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، فرمایا قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے یہ تو تجارت کے امیدوار ہیں، ایسی تجارت جس میں خسارہ کوئی نہیں، یہ تجارت ہے۔ تو ہم روزانہ کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ ٹائم اور حصہ مقرر ہو کہ اتنا ٹائم میں نے قرآن کو دینا ہے، ایک ربع، ایک پاؤ پڑھنا ہے، آدھا پارہ پڑھنا ہے، ایک پارہ پڑھنا ہے، ایک یا دو رکوع پڑھنے ہیں، یا میں نے 20 منٹ تلاوت کرنی ہے، میں نے آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبہ او عن شیء منہ فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، فرمایا کہ جو شخص رات کو قرآن نہ پڑھ سکے، اشارہ ہے کہ رات کو بھی پڑھنا چاہیے، اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اس کا رات سے گہرا تعلق ہے۔ رات کی تلاوت زیادہ مطلوب ہے، رات کی تلاوت میں زیادہ انہماک ہوتا ہے، زیادہ توجہ ہوتی ہے، زیادہ غور و فکر اور تدبر کا، تفکر کا موقع ملتا ہے، اور قیامت کے دن جو شفاعت کروائے گا وہ رات کی تلاوت کو ہی بنیاد بنائے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو نہیں سونے دیا۔ یہاں بھی آپ نے فرمایا اگر رات کو نہ پڑھ سکے، اشارہ تھا کہ پڑھا کرو، اگر رات کو پڑھنے سے رہ گیا، روزانہ پڑھتے تھے، بھائی آج چھوٹ گیا، مصروفیت ہو گئی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، تھکن زیادہ تھی، میں ٹائم نہیں دے سکا، فرمایا پھر پریشان نہ ہو، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک کا جو ٹائم ہے، اس دوران وہی تلاوت اسی نیت سے جو رات کو کرتے تھے کر لو، اللہ تمہیں ایسے ہی ثواب دے گا جیسے تم نے رات کی تنہائی میں تلاوت کی ہے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیں، ٹائم گزر چکا ہے تنہائی کا، قیمتی لمحات گزر چکے ہیں، پرسکون لمحات گزر چکے ہیں، مگر اللہ کے ہاں قدردانی یہ ہے قرآن پڑھنے والے کی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فجر سے لے کر ظہر تک کا ٹائم مل گیا، یہ 6-8 گھنٹے بڑے طویل آپ کو مل گئے، اس دوران وہ حصہ پورا کر لو جو رات کو نہیں کر سکے تھے، اللہ تمہیں ایسے ثواب دے گا جیسے تم نے رات کو تلاوت کی۔ اللہ اکبر، بڑا اہم مسئلہ، اور یہ صرف تلاوت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، رات کو آنکھ نہیں کھلی، روز پڑھتے تھے، آج سوتے رہ گئے، ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ طلوع شمس، سورج نکلنے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے جو ٹائم ملا ہے 4-6 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، اس دوران اگر وہ چھوٹے ہوئے نوافل جو رات کو پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھ سکے، اس ٹائم پڑھ لیں، اللہ انہیں دن میں تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ تلاوت چھوٹ جائے تو دن میں کریں، اور نوافل چھوٹ جائے تو دن میں پورے کر لیں، اللہ قدردان ہے، شکور ہے، تھوڑے سے کام پر بڑی شاباشی دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور اجر و ثواب اس کا برابر ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 39، قرآن مجید کے اثرات کو قبول کرنا چاہیے۔
رسمن نہیں پڑھنا چاہیے کہ جی بس یعلمون تعلمون وری بس پتہ ہی نہیں کیا ہوا. جیسے ہمارے یہاں تو لوگ خطبہ سن کر آتے ہیں, جمعہ سن کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مجیب بھائی آج تو مزہ آ گیا یار, شیخ صاحب نے کیا بات کی, شیخ صاحب جذبات میں آ گئے تھے آج تو بھائی, آج تو شیخ صاحب نے پلے ککھ نہیں چھوڑا کسی کے. اچھا بھائی کیا بیان کیا؟ ارے یار بیان کا تو پتہ نہیں, مزہ بہت آیا تھا آج تو, مجھے کچھ یاد نہیں لیکن ایسا مزہ آیا تھا آج سونے بھی نہیں دیا انہوں نے خطبے کے اندر, یاد کچھ نہیں ہے اسے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت کے اثرات مرتب ہونے چاہیے, خود پڑھو تو بھی اور دوسرا پڑھے تو بھی اثرات قبول کرنے چاہیے کہ یار اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. کفار مکہ بھی اثرات قبول کر لیتے تھے, اتنے اثرات مرتب ہوتے تھے تلاوت کی وجہ سے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو مکے سے نکال دیا کہ تیرے تلاوت سے ہمارے لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے. وہ جو کفر تھا نا, کہتے تھے یہ کفر خراب ہو رہا ہے ان کا, کہ تیرے تلاوت سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایسی تلاوت اور قرآن کے اثرات کیوں نہ ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا یا جبال اوبی معہ والطیر. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی پڑھتے تھے, ساتھ میں پرندے بھی پڑھتے تھے. زبور کا اثر ہو سکتا ہے تو قرآن کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میاں اثر کوئی نہیں ہوتا, الفاظ کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے. کسی نے مثال دی کہ ایک طبیب اور ایک حکیم, حکیم ذرا زیادہ شور کرتے ہیں, ڈاکٹر تو کرتے ایک حکیم ایک ڈاکٹر کسی کے گھر پہنچا تو وہاں جو مریض تھا اس کو کوئی مولوی صاحب دنگ کر رہے تھے, وہ تلاوت کر رہے تھے. اس نے کہا یار عجیب آدمی, الفاظ سے بھی کبھی اثر ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہے, اس کو کوئی دوائی دو, انجیکشن لگاؤ, کوئی دوا کھلاؤ کہ سمجھ میں آتا ہے, یا کوئی مساج کرو. الفاظ کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جو ہے تلاوت چھوڑ دی اور مادری زبان میں اس کو سمجھا دیا, تیری ماں کی تیری بہن کی جو سمجھ میں آیا کہہ دیا, اس کا چہرہ بدل گیا. مولوی صاحب نے ہنس کر کہا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے الفاظ کا, برے الفاظ کا بھی ہوتا ہے, اچھے الفاظ کا بھی ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا اثر تو سب سے زیادہ ہوتا ہے. پہاڑ کو اتر جاتا تو پہاڑ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. فرمایا اگر یہ تاثیر ہم قرآن میں بھی رکھ سکتے تھے, اگر ہم یہ تاثیر قرآن میں رکھ دیتے تو ایسا ہو جاتا. کیسے؟ تم تلاوت کرتے مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. قرآن کہتا ہے تم تلاوت کرتے مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا, تم تلاوت کرتے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا, تم تلاوت کرتے زمین دو لخت ہو جاتی, پھٹ جاتی. مگر ایسا ہو نہیں رہا کیونکہ اللہ نے یہ کام ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا. مگر ممکن تھا, اشارہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت سے یہ بھی ممکن تھا. تو اتنے اثرات ہوتے ہیں, تو اثر قبول کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 39 میں آپ کو سنا رہا تھا, بخاری میں ہے, آپ ایک دن سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس تشریف لائے. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا ہے, کتنے بڑے صحابی ہیں, قد میں چھوٹے سے ہیں, وزن میں ہلکے سے ہیں, جن کی 2 پنڈلیاں آپ نے فرمایا دیکھ کر ہنس رہے ہو, اتنی نازک پنڈلیاں ہیں, کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. اللہ کا اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, اس کی 2 پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی اللہ کے ترازو. اتنا عظیم صحابی. کہتے تھے میں ہر آیت کو جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی, کس مسئلے میں نازل ہوئی, اور اگر مجھے پتہ ہوتا مجھ سے بڑا قرآن کا کوئی عالم ہے اور میری سواری مجھے وہاں لے جا سکتی ہے تو میں سواری کو کہتا چل مجھے وہاں لے کر چل, مگر مجھے ایسا بندہ کوئی نہیں ملا. اتنے بڑے قرآن کے عالم اور قاری. اللہ اکبر. ایک دن نبی علیہ السلام ذرا دیر سے نکلے, آپ میٹنگیں کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں, سوچو وچار کرتے تھے. ابو بکر صدیق کے گھر میں ابو بکر بھی ہوتے تھے, عمر بھی ہوتے ہیں. رات گئے, واپسی ہوئی, نبی علیہ السلام مسجد کے پاس سے گزرے, کوئی تلاوت کر رہا تھا, آپ سنتے رہے. جب وہاں سے چلے, اللہ اکبر, آپ نے کہا من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل رطوا فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد. او لوگو, اگر تم قرآن کو ایسے پڑھنا چاہتے ہو جیسے جبریل پڑھتا ہے تو ایسے پڑھا کرو جیسے میرا عبداللہ پڑھتا ہے. عبداللہ کا لب و لہجہ وہی ہے جو جبریل کا لہجہ ہے. اتنی اس نے دسترس حاصل کی ہے, اتنا اس نے شد و مد کا خیال رکھا جیسے جبریل خیال کرتا ہے. یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. عمر فاروق نے کہا عبداللہ کو یہ خوشخبری میں دوں گا جا کے, عبداللہ کو یہ خوشخبری رات کو میں جا کے دوں گا چپکے سے, ابو بکر کو پتہ نہ چلے. گھوم پھر کر چکر لگا کر گئے, کہا عبداللہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے. ابن مسعود نے کہا تم لیٹ ہو گیا, ابو بکر تو پہلے مجھے بتا کے جا چکا ہے. نیکیوں میں سبقت دیکھیں کیسے مقابلہ کرتے ہیں. کہا عمر لیٹ ہو گیا, ابو بکر تو پہلے بتا کے جا چکے ہیں مجھے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. یہ ہے عبداللہ بن مسعود. آپ نے کہا عبداللہ ذرا قرآن تو سناؤ. اللہ, سننا بھی سنت ہے, سنانا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے.
عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا وعلیک اقرا، اور میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا ہاں، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں قرآن کسی اور سے بھی سنا کروں، تم مجھے سناؤ۔ کہتے میں نے تلاوت شروع کی، جب میں پہنچا سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، قیامت کا دن یاد کرو جب ساری دنیا کے گواہ لے کر آئیں گے اور ساری دنیا کے گواہوں پر آپ کی امت کو گواہ بنائیں گے اور آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے، اس دن کیا منظر ہوگا۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلاوت سن کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے عبداللہ سے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ اللہ کے حبیب ایسے اثر قبول کرتے تھے۔ آج ہمارے دل تو مردہ ہو چکے، ہمارے دل پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، اور اثر کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھ ہی کوئی نہیں آتا۔ دنیا کی ہر کتاب سمجھنا چاہتے ہیں، زبان ٹیڑھی کر کر کے ٹائم نکال کے پیسہ دے دے کے لینگویج کورسز ہو رہے ہیں، انکار نہیں ہے کسی کورس کا، لیکن قرآن نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کے اثرات کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث نمبر 40، اللہ کی توفیق سے یہ درس آپ کا مکمل ہوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جامع القرآن ایک بہت بڑے صحابی ہیں قرآن کے اعتبار سے، اور آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے، اس کو رسم الخط عثمانی کہا جاتا ہے، مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وفی روایت ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا نبی علیہ السلام نے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ جو کائنات کا سب سے بہتر شخص ہے، کائنات کے سب سے بہتر شخص محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں تم میں سے سب سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ ہماری نگاہ میں اس کا مقام ہونا ہو، اللہ کے حبیب کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اسلام میں اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ان افضلکم، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو جو وہ کام کرے جو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں جس کا جوڑ، وہ تعلیم دے جس سے بڑھ کر تعلیم دنیا میں ہے ہی نہیں، تو وہ خود بخود افضل ہو جاتا ہے، خود بخود ہی افضل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت رکھ دیتا ہے، وہ ساری کائنات سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا ساتھی بنائے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔